ایک بار اس ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے، ابتر اقطع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے، حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے، تو اس نے یہ بات کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، رب تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں، ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کی اولاد کون ہے؟ اگر کوئی فخر سے بولتا ہے تو اسے سامنے لاؤ، کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف اپنے نسب کو ہرگز نہیں منسوب کرے گا۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں۔ اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا۔ یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی۔ اور سب سے بڑی بات، ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی۔ ابتر لفظ، اقطع لفظ، اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اب بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا۔ ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ ہر
جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں. یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے. عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں. ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں. سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں. جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں. میرے عزیزو، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے. جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا. اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری. اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے. کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی، اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے. کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. عربی میں ایک لفظ ہے کثیر، زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کے آگئے، ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں، 3 باتیں تو یاد رکھو: کثیر، اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے،
کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے, اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے, اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب, ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا, اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا, اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب, ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک, آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے, اور حسن یوسف ید بیضا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے, وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ, وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, پھر خطا پھر توبہ, تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے, تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے, مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے, ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا. تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے, اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ, کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے, اب تیرا کیا ہوگا, تو بہت برباد ہو چکا ہے. یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں, اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے, اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے, جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو, ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا, اب کیا سدھروں. یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے, تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے. نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان, اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے. نہیں میرے عزیزو, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں, جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا, قبرستان مدینے کا, مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا. اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی, بڑی سر اچھی تھی, لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے. لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے, ہانپنے لگ جاتا ہے, سانس نہیں ٹھہرتی, تو بانسری کیسے بجتی, اس کی لے ٹوٹ جاتی, لہجے بدل جاتے. بوڑھا آدمی, اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے. تھک ہار کر کے وہ آیا, رات کا وقت تھا, جنت البقیع قبرستان میں, 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے. اس نے بانسری توڑ دی, کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا, جسم پھولنے لگا ہے, سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے, اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا. خیر ارحم الراحمین, ہوں تو تیرا ہی بندہ, میرے اہل و عیال نہیں, میرے رشتہ دار نہیں, مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے, یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے. وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں. جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے. جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی, خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر, اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ, ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے, اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو. نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے. گھر سے عمدہ کھانا لیا, تو شادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے. ڈھونڈا کون ہے یہاں پر, تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا. امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے. کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں. بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں. دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی. وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟
حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں. وہ ڈر گیا. حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے, ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے. وہ کانپنے لگا. کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا, مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا, اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے. وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا, اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے. 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا, ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا, تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظنی عبدی بی, رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا, ابھی مار ڈالے گا. وہ غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا. یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے, اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے. اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں, میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں, میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں, کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں, کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں, کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں, کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں. کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے, مہمان نہیں, یہ بلا ہو گئی ہے, گھر سارا اجاڑ رہا ہے. ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے, 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے, یہ انسانوں کی فطرت ہے, انسانوں کی فطرت. لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے, ہم نے کیا نہیں بگاڑا؟ اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا. ہاں اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا. کھلے عام گناہ, ننگا پن, بے حیائی, عیاشی, سب کچھ ہوتا رہا. اس کی کائنات ہے, اس کی زمین ہے, اس کی سلطنت ہے. اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ, سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے, میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں, تو مجھے شدت دے دے, میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں. لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے, ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ, میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں, میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا, مثال دے کر سمجھایا. صحرا میں, ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں, اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے. آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے, سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی, نہ ایک درخت نظر آتا ہے, نہ پہاڑ نظر آتا ہے, نہ گھر نظر آتا ہے, کچھ بھی نہیں. اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے, ادھر بھی آسمان, تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں. صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر, اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا, اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں, اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا. ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے, وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں. جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں, ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا. بیچ راستے میں اسے نیند آئی, سویا, سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. صحرا میں, بیچ صحرا میں. اب جو سواری تھی وہ غائب ہے, کھانا پانی تھا وہ غائب ہے, کچھ نہیں ہے ساتھ میں. گھبرا گیا, پریشان ہوا, اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے. اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا. تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو, ایک جگہ وہ بندہ سو گیا, پھر سے سو گیا, اب راستہ بھی نہیں ملتا. سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے, اس کا ساز و سامان بھی ہے. یہ مثال ہے, یہ مثال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی, کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے.
کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا، کھوئی ہوئی سواری مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گم شدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کر لی یا اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، پھر اللہ کو یاد کر لیا اور توبہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو بتاؤ لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے بخشنے والا؟ لیکن شرط رب تعالیٰ یہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس چیز سے توبہ کر کے آ رہے ہیں اس پر پھر مزید اصرار کر کے جمے نہ رہیں، چھوڑ دیں ایک بار، جان بوجھ کر کے پھر اس چیز پر نہ لگے رہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، دو صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس اور کچھ نہیں، تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے۔ ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا؟ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب
بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے۔ لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے۔